بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کتاب اللہ کے اقسام کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد سنت کے اقسام کے بیان کو شروع کر رہے ہیں۔ باب اقسام السنہ، یہ سنت کے اقسام کا باب ہے۔ سنت کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف پیچھے گزر گئی، اور دو قسمیں سنن ہدا اور سنت ہدا اور سنن زوائد۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت کا اطلاق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول، فعل اور آپ کے تقریر پر ہوتا ہے۔ تقریر یعنی سکوت پر ہوتا ہے۔ سکوت، آپ کے سامنے کوئی بات، کوئی کام ہو، آپ دیکھ کر بغیر نکیر کے خاموش ہو جائے، یا آپ کے سامنے کوئی بات ہو، آپ سن کر خاموش ہو، تو اس کو کہتے ہیں سکوت یا تقریر۔ اسی طرح صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے افعال پر بھی سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ جو حدیث ہوتی ہے یہ اقوال قول کے ساتھ خاص ہے، اس کا اطلاق صرف خاص طور پر قول پر کیا جاتا ہے۔ اور مراد بھی شارح کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ یہاں جو ماتن کہتے ہیں کہ چونکہ سنت کا اطلاق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول، فعل اور سکوت پر، صحابہ کے اقوال اور افعال پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن شارح کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ یہاں پر جو سنت کی تقسیم ہوگی، سنت کا اطلاق ہے، تو یہاں صرف اس سنت سے مراد سنت قولیہ مراد ہے، فعل مراد نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کے اقوال اور افعال مراد ہے، اس لیے کہ اس کے لیے مصنف نے آخر میں مستقل فصل میں ان کو ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے افعال اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سکوت کو وہاں ذکر کیا، اور صحابہ کے اقوال اور افعال کو بھی ذکر کیا۔ یہاں سنت سے مراد عام عموم مراد نہیں، بلکہ حدیث کے معنی میں خاص قول مراد ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جو اقسام کتاب اللہ میں گزر گئی، عام، خاص، مؤول، مشترک، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ جتنی بھی اقسام امر، نہی وغیرہ کی اقسام کتاب اللہ میں گزر گئی، وہی اقسام سنت میں بھی جاری ہوتی ہے۔ اس لیے سنت میں ان کا حال معلوم ہوگا کتاب اللہ کے اقسام پر قیاس کرتے ہوئے۔ اب دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، خامخواہ بات لمبی ہو جائے گی کہ جتنے بھی اقسام کتاب اللہ میں گزر چکے ہیں، اب سنت رسول میں بھی احادیث کے حوالے سے بھی عموم اور خصوص کی مثالیں ہوں، مشترک اور مؤول کی مثالیں ہوں، یہ خود بخود معلوم ہو جائیں گی کتاب اللہ کے اس کے اقسام پر قیاس کرتے ہوئے۔ یہاں جو باب ہے، یہ باب مصنف کہتے ہیں یہاں اس باب میں جس چیز کا ذکر ہوگا، یہ اس چیز کا ذکر کیا جائے گا کہ جو سنت کے ساتھ خاص ہے، سنت کے ساتھ خاص ہے، جو کتاب اللہ میں نہیں، جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، ان چیزوں کا ذکر یہاں پر ہوگا جو صرف سنت کے ساتھ خاص ہے، کتاب اللہ میں نہیں پائی جاتی، اور وہ ان کی 4 اقسام ہے۔ ماتن کہتے ہیں 4 اقسام ہیں، شارح کہتے ہیں اقسام مراد نہیں بلکہ 4 تقسیمات ہیں، اقسام بمعنی تقسیمات کے ہیں۔ تو وہ جو 4 تقسیمات ہیں یہ صرف سنت کے ساتھ خاص ہیں، چاروں کے چاروں، یہ کتاب اللہ میں یہ نہیں پائی جاتی، صرف سنت کے ساتھ خاص ہے۔ 4 تقسیمات ہیں، اور یہ 4 تقسیمات جو ہے، ہر تقسیم کے نیچے پھر آگے متعدد اقسام پائے جاتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں یہ جو 4 تقسیمات ہیں یہ اہل اصول کے مطابق ہے،
اہل حدیث کے مطابق، اصول حدیث کے مطابق یہ تقسیم نہیں ہے، ان کی تقسیم اور ہے۔ اگرچہ بعض ناموں میں، بعض اسامی میں اور بعض ناموں میں اہل اصول اور اہل اصول حدیث اور اصول فقہ یہ دونوں شریک ہیں، لیکن یہاں جو تقسیم کی جا رہی ہے یہ اصول فقہ کے روایت کے مطابق ہے، اسی کے اصول کے مطابق ہے، نہ کہ اصول حدیث کی، اگرچہ بعض قواعد میں اور بعض اسامی میں دونوں شریک ہیں۔ 4 قسم کی تقسیمات ہے۔ پہلی تقسیم ہے فی کیفیت الاتصال، حدیث کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم تک پہنچنے میں جو اتصال ہے، اس اتصال کی کیفیت کیا ہوگی، اس کیفیت میں ہے پہلی تقسیم۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ الفاظ حدیث کے صادر ہو گئے اور یہ حدیث پیدا ہو گیا، تو اس وقت سے لے کر یہ حدیث ہم تک پہنچنے میں یہ کس کیفیت کے ساتھ ہم تک یہ حدیث پہنچی، اس کیفیت میں ہے۔ وہ اتصال یا اتصال کامل ہوگا یا اتصال غیر کامل ہوگا۔ اتصال کامل ہو جیسے کہ متواتر کی طرح، جیسے متواتر ہے۔ متواتر وہ حدیث ہے، وہ خبر ہے کہ جن کے نقل کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ جن کا شمار نہ کیا جا سکتا ہو، اور جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اس حدیث کو، اس خبر کو کہتے ہیں یہ خبر متواتر ہے۔ دو شرطیں لگا حدیث میں، لا یحصى عددهم کہ ان کو شمار نہ کیا جا سکتا ہو، اور دوسری یہ ہے کہ ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، جھوٹ پر ان کا اتفاق اس کا وہم نہ کیا جا سکتا ہو۔ کیوں؟ لتباعد اماکنہم، شارح کہتے ہیں یہ ان کا جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، لکثرتہم، زیادہ ہونے کی وجہ سے، ولتباعد تباین اماکنہم، اور ان کے مکانوں کی دوری کی وجہ سے ہے، اور عدالتہم، اور ان کے عدالت کی وجہ سے ہیں۔ اتنے زیادہ لوگ اگر کسی خبر کو نقل کرتے ہوں جن کا جھوٹ، جن کی شمار نہ کی جا سکتی ہو، اور جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، جن کا جھوٹ پر اتفاق کا وہم نہ کیا جا سکتا ہو، وہ خبر متواتر ہوتی ہے۔ عدد شرط ہے یا نہیں؟ لا یحصى عددهم، جن کو شمار نہ کیا جا سکتا ہو۔ شارح کہتے ہیں بعض حضرات نے اس میں عدد کی شرط لگائی ہے کہ وہ تعداد میں کم از کم تعداد میں 4 ہوں۔ کتنے ہوں؟ 4 ہوں۔ 4 ہوں، جیسے محشی نے نقل کیا ہے کہ 4 ہوں، یعنی اتنی تعداد ہو جس سے علم یقینی حاصل ہو۔ اب وہ علم یقینی کتنی تعداد سے حاصل ہوگی؟ بقول محشی کے کہ 4 ہوں، مختلف اقوال ہیں۔ 4 ہوں، جیسے کہ حد زنا پر، شہود زنا پر قیاس کرتے ہوئے کہا، جیسے زنا کے گواہوں کے لیے 4 کا ہونا ضروری ہے، علم یقینی حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے ان پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ 4 ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 4 نہیں بلکہ 7 ہوں۔ اگر راوی نقل کرنے والے 7 ہوں تو اسے علم یقینی حاصل ہو جاتی ہے، 7 ہوں۔ اور انہوں نے قیاس کیا اس کو کتے کے جوٹے پر۔ کتا اگر برتن میں منہ مارے تو وہ برتن تب ہی صاف ہوگا جب تک 7 مرتبہ اس کو نہ دھویا جائے۔ 7 مرتبہ اس برتن کو دھویا جائے گا تو برتن کے صاف ہونے کا علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا کتے کے جوٹے پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا جیسے وہاں پر علم یقینی 7 مرتبہ کے دھونے سے حاصل ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر کسی خبر کے نقل کرنے والے راوی کی تعداد 7 ہو تو اس سے علم یقینی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں 7، تیسرا قول یہ ہے کہ 10 ہو، اور اس لیے کہ جو 10 سے کم ہوتی ہے وہ احاد واحد شمار ہوتی ہے، اس لیے نقل کرنے والوں کی تعداد کا 10 ہونا ضروری ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ نہیں 20 ہو، اور وہ کتاب اللہ کی دوسری آیت وَإِن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 پر قیاس کر رہے ہیں کہ غالب آنے کے لیے 20 کا ہونا ضروری ہے، اس لیے
وہاں 20 تھے تو یہاں پر بھی کم از کم راویوں کی تعداد 20 ہو۔ بعض نے قول نقل کیا ہے کہ 40 ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبع من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جو مومن ہیں وہ بھی، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور مومنین کی تعداد اس وقت 40 تھی، اس لیے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ جب 40 تعداد کافی ہوتی ہے، معلوم ہوا اگر حدیث کے نقل کرنے والے راویوں کی تعداد 40 ہوگی تو اس سے علم یقینی حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ نہیں 40 نہیں بلکہ 70 ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اس پر قیاس کرتے ہوئے چونکہ وہاں 70 تھے اس لیے راویوں کی تعداد 70 کا ہونا ضروری ہے۔ شارح کہتے ہیں اس میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے، خاص عدد تعین عدد شرط نہیں، بلکہ اتنی عدد کا ہونا ضروری ہے جس سے علم یقینی حاصل ہو۔ اب وہ نقل کرنے والے راوی اگر عادل ہوں گے تو اگر کم بھی ہوں گے تو اس سے علم یقینی حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کثرت ضروری نہیں۔ اور اگر وہ عادل نہیں ہے تو اگر تعداد پھر زیادہ ہونا ضروری ہے تو اتنی مقدار کا ہونا ضروری ہے راویوں کا کہ جس سے علم یقینی حاصل ہو۔ اب تعداد جو بھی ہو، کوئی خاص تعین یہ شرط نہیں۔ اس کی تعریف کے لیے خبر متواتر کی تعریف میں کہا کہ نقل کرنے والے راویوں کی تعداد زیادہ ہو، جھوٹ پر ان کا جمع ہونا محال ہو۔ یہی خبر متواتر کی یہ تعریف دائمی ہو۔ دائمی کا مطلب یہ ہے کہ اول میں بھی اتنی ہی ہو، درمیان میں بھی اتنی ہی ہو اور آخر میں بھی اتنی ہی ہو۔ جب سے یہ حدیث پیدا ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سننے والے نقل کرنے والے راوی صحابہ کی تعداد اتنی ہو کہ جس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ درمیان میں انہوں نے جتنا تابعین کو یہ روایت پہنچائی، تابعین بھی نقل کرنے والے اتنے ہی ہوں، اور انہوں نے تبع تابعین کو پہنچائی ہے تو تبع تابعین بھی اتنی ہی ہو۔ لہذا جب سے یہ حدیث پیدا ہوئی نقل کرنے والی راویوں کی تعداد اول میں بھی، اوسط میں بھی، آخر تک بھی راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو اور جو قابل شمار نہ ہو، یعنی تعداد زیادہ ہو، اتنا ہو کہ اس سے علم یقینی حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ ان میں تمام زمانے برابر ہوں، کسی زمانے میں بھی تعداد کم نہ ہو تواتر کی مقدار سے کہ جس سے علم یقینی حاصل نہ ہو، اس سے کم نہ ہو، بلکہ اتنی مقدار ہو کہ علم یقینی حاصل ہو۔ تینوں زمانوں میں، ہر زمانے میں اس خبر کو کہتے ہیں یہ خبر متواتر ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے کنقل القرآن، مصنف نے مثال دی ہے کنقل القرآن والصلوات الخمس، جیسے قرآن مجید کا نقل ہونا۔ قرآن مجید کے نقل کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ جن کا شمار نہیں۔ ان کے لیے مسلمان کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، کفار ہی کیوں نہ ہو، عادل ہو، فاسق ہو، تواتر کے لیے عادل کا ہونا شرط نہیں۔ ہاں عادل ہوں گے تو کم تعداد سے بھی علم یقینی حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا اس قرآن کہنے والے تعداد طبقہ فی طبقہ، ہر قرن فی القرن میں اتنے نقل کرنے والے ہیں جو اس قرآن کو وہی قرآن مانتے ہیں۔ لہذا اس لیے قرآن مجید کا نقل یہ تواتر سے ہے۔ اسی طرح 5 نمازوں کا ہونا، رکعتوں کی تعداد کا ہونا، روزوں کی تعداد کا ہونا، زکوٰۃ کی مقداروں کا ہونا، یہ سب کے سب تواتر کے طریقے سے پہنچی ہے، اس لیے یہ متواتر ہے۔ نقل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ بات چل رہی ہے تواتر، خبر متواتر کی، سنت متواترہ کی، جو حدیث متواتر ہو، اور مصنف نے مثال دی ہے مطلق تواتر کی۔ قرآن مجید تو حدیث نہیں ہے نا، اس لیے تو مطلق متواترات میں سے ہے۔ دین میں جو چیزیں تواتر سے منقول ہو کے آئی ہے یہ تو ان کی مثال دے رہے ہیں۔
تو بحث چل رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے خبر متواتر کی، تو مثال بھی خبر متواتر کی لانی چاہیے، جبکہ مصنف نے یہاں مطلق متواتر کی مثال لے آئے۔ شارح کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو تعریف کی ہے نا متواتر، خبر متواتر کی، اس تعریف کے مطابق کوئی حدیث متواتر پائی نہیں جا رہی۔ نقل کرنے والے راویوں کی تعداد لا یحصى عددهم، شماری نہ ہو سکتے ہوں، اتنے زیادہ ہوں جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو، تو اس تعریف کے مطابق کوئی حدیث، کوئی خبر متواتر نہیں ہے جو تواتر لفظی ہو، اس معنی میں نہیں۔ شارح کہتے ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ جو سنت متواترہ ہے، حدیث خبر متواتر ہے، ان کے وجود میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ چونکہ تعریف جو کی گئی ہے اس تعریف کے مطابق کوئی خبر متواتر نہیں ہے، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، انما الاعمال بالنیات، یہ جو روایت ہے یہ خبر متواتر ہے۔ لیکن محشی کہتے ہیں کہ نہیں، فقہاء نے اور محدثین نے صراحت کی ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے، متواتر نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کی جو روایت ہے یہ متواتر ہے، بعض حضرات نے کہا ہے، لیکن محشی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت بھی متواتر نہیں ہے۔ چوتھا قول محشی نے نقل کیا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ روایت متواتر ہے، اس لیے کہ اس روایت کے نقل کرنے والے راویوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ یہ ہے متواتر لفظی۔ تواتر لفظی کے پائے جانے میں اختلاف ہے یا نہیں، تو یہ 3 اقوال ہے، اگرچہ ان پر بھی کلام ہے کہ یہ روایت متواتر نہیں، بلکہ ان میں سے بھی بعض حدیث مشہورہ ہے، خبر مشہور ہے، متواتر نہیں۔ البتہ تواتر معنوی پائی جا رہی ہے۔ تواتر معنوی یہ ہے کہ کسی معنی اور مفہوم پر، حکم پر ساری روایتیں متفق ہوں، الفاظ سب کے مختلف ہوں، نقل کرنے والے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، جیسے کہ مسح علی الخفین ہے، حدیث مسح علی الخفین کے نقل کرنے والے راویوں کی تعداد 70 ہے، الفاظ ہر ایک کے مختلف ہیں لیکن مفہوم اور حکم سب کا متفق ہے کہ مسح علی الخفین جائز ہے۔ لہذا تواتر لفظی تو نہیں ہے، تواتر معنوی ہے، اس لیے تواتر معنوی تو پائی جا رہی ہے لیکن تواتر لفظی نہیں، تواتر معنوی پائی جا رہی ہے اور وہ ہے، بہت ہے۔ اس لیے چونکہ متواتر معنی لفظی پائی نہیں جا رہی تھی، اس کے وجود میں اختلاف تھا، تو ماتن مثالیں لے آئے ہیں مطلق تواتر کی، نقل قرآن، صلوات 5، اعداد الرکعات یا اعداد الصیامات، مقادیر الزکوٰۃ وغیرہ کی مثالیں لے آئے۔ تواتر کا حکم یہ ہے کہ انہ یوجب العلم الیقین، یہ علم یقینی کو ثابت کرتا ہے، ایسا ہی علم یقینی کو ثابت کرتا ہے جیسے کہ آنکھوں سے دیکھنے سے علم یقینی حاصل ہو جاتی ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہوتا، ایسا ہی یہ علم خبر متواتر بھی علم یقینی کو واجب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، اور وہ علم ہے کہ جو علم ضروری ہے، بدیہی ہے، اس کا مفید یقین ہونا، علم یقینی کا فائدہ دینا، یہ بدیہی ہے، یہ استدلالی نہیں۔ شارح کہتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جو حدیث خبر متواتر ہوتی ہے یہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ علم طمانینت کو ثابت کرتی ہے، اس سے علم اطمینان ثابت ہو جاتا ہے، علم طمانینت کو ثابت کرتی ہے، علم یقینی کو نہیں۔ اور علم طمانینت یہ ہے کہ اس کا جانب صدق راجح ہوتا ہے اور جانب کذب کا احتمال ہے، لیکن وہ احتمال غایت درجے کے مرجوح ہے، گویا کہ نہیں ہے، جانب صدق ہی غالب ہے اور راجح ہے، لیکن علم یقینی کو واجب نہیں کرتی جو حدیث متواتر ہوتی ہے معتزلہ کے نزدیک۔ اس لیے شارح کہتے ہیں جیسے معتزلہ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے، بلکہ علم یقینی کو ثابت کرتی ہے، واجب کرتی ہے، اور نہ ہی جیسے کہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جن میں شیخ ابو بکر دقاق شافعیہ میں سے ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ
خبر متواتر جو ہے یہ علم یقینی کو ثابت کرتی ہے، لیکن علم ضروری نہیں ہے، علم بدیہی نہیں، بداہتاً ثابت نہیں کرتی علم یقینی کو، بلکہ وہ علم استدلالی ہے، نظری ہے، ضروری نہیں ہے، بدیہی نہیں ہے۔ شارح کہتے مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح بات بھی نہیں ہے، بلکہ خبر متواتر یہ علم یقینی کو، ایسے علم یقینی کو ثابت کرتی ہے کہ جو کہ بدیہی ہے، استدلالی نہیں ہے۔ اور دلیل یہ دے رہے ہیں اس لیے کہ مکہ مکرمہ کا وجود، بغداد کا وجود وغیرہ یہ ایسے ہے کہ اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واضح ہے، روشن ہے، یہ ایسے اس پر کوئی ایسی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے دلیل میں شک و شبہ اس پر طاری ہو، اور اس کو ثابت کرنا، اس کے ثابت کرنے کے لیے ضرورت ہو مقدمات کی، صغرا اور کبریٰ کی، اور ترتیب دینے کی ضرورت پڑے، اور صغرا کبریٰ لگا کر پھر اس کے وجود کو ثابت کیا جائے، ایسی ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ وہ مقدمات غامضہ اور دقیقہ ظنیہ مقدمات قائم کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کا وجود اور بغداد کا وجود، اور اسی طرح ہر وہ شہر کے جن کا وجود روشن ہے، واضح ہے، جس طرح اس کے وجود پر کوئی دلیل قائم کرنے کی حاجت نہیں، ایسے ہی علم خبر متواتر بھی علم یقینی کو واجب کرتی ہے، اس کے وجود پر علم یقینی کے فائدہ دینے پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ علم یقینی جیسے بچوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، ایسا ہی اس علم بدیہی ہے، نظری نہیں۔ یہ ہے خبر متواتر کہ جن کے نقل کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ جو قابل شمار نہ ہو۔ محشی کہتے ہیں یہ جو قید لگائی ہے جمہور کے نزدیک یہ قید معتبر نہیں، یہ شرط نہیں ہے تواتر کے لیے، بس نقل کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ جس سے علم یقینی حاصل ہو، جھوٹ پر ان کا جمع ہونا محال ہو۔ یہ لا یحصى عددهم کی جو شرط لگائی ہے یہ جمہور کے نزدیک یہ شرط نہیں تواتر کے لیے۔ یہ پہلی تقسیم اتصال کامل ہو، یہ پہلی تقسیم ہے کہ اتصال کامل ہو، یا وہ اتصال غیر کامل ہوگا۔ غیر کامل ہوگا پھر اس کی دو صورتیں ہیں، اس میں یا صورتاً شبہ ہوگا یا صورتاً اور معناً دونوں طرح شبہ ہوگا۔ اس حدیث کا ہم تک متصل ہونے میں صورتاً شبہ ہو، جیسے کہ حدیث مشہور ہے، خبر مشہور۔ جو خبر مشہور ہوتی ہے یہ وہ حدیث ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے کہ جب وہ حدیث پیدا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نقل کرنے والے راویوں کی تعداد 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، اتنی ہو کہ تواتر تک نہ پہنچے، تواتر سے کم ہو۔ صحابہ کے زمانے میں جب وہ حدیث پیدا ہوئی اس وقت میں نقل کرنے والے راویوں کی تعداد تواتر سے کم ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو۔ پھر دوسرے زمانے میں تابعین کے زمانے میں اور تبع تابعین کے زمانے میں وہ روایت اتنی پھیل گئی ہو، عام ہو گئی ہو، منتشر ہو گئی ہو کہ دوسرے اور تیسرے زمانے میں نقل کرنے والے راویوں کی تعداد شمار سے باہر ہو، جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ اس کو کہتے ہیں تواتر، وہ خبر متواتر ہے۔ اگرچہ صحابہ کے زمانے میں بھی نقل کرنے والے راویوں کی تعداد بے شمار ہو جائے، لیکن جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمائی، جو آپ نے قول اختیار کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے والے صحابہ کی تعداد 1 ہو، 2 ہو یا 3 ہو، تواتر سے کم ہو، پھر اسی خبر کو نقل کرنے والے صحابہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نقل کرنے والے صحابہ کی تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن جس وقت وہ روایت پیدا ہوئی، خبر پیدا ہوئی، اس وقت تعداد کم ہو، تو تب بھی یہ حدیث مشہور رہتی ہے، متواتر نہیں بنتی۔ تواتر کے لیے ضروری ہے کہ جب روایت حدیث پیدا ہو جائے اس وقت نقل کرنے والے کی تعداد، پھر دوسرے زمانے میں، پھر تیسرے زمانے میں، ہر زمانے تک نقل کرنے والے راویوں کی تعداد تک وہ پہنچنے والی وہ روایت تواتر کے ساتھ ہو تو وہ ہوتی ہے متواتر۔ لیکن اگر اصل کے اعتبار سے جب وہ حدیث پیدا ہو رہی تھی، نقل کرنے والے 1، 2، 3 وغیرہ ہو، تواتر سے کم ہو،
پھر دوسرے اور تیسرے زمانے میں نقل کرنے والے راویوں کی تعداد بہت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مشہور. وہ متواتر نہیں ہوتی، مشہور ہوتی. شارح کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ قرن ثانی تک اور قرن ثالث تک ہو، اس لیے کہ ان 3 زمانوں کے بعد جتنے بھی خبر واحد ہے وہ سب کے سب خود بخود مشہور ہو گئی، کتابیں مدون ہو گئی، سندیں لکھی جانے لگی. لہذا ان 3 زمانوں کا اعتبار ہے. لہذا اگر 3 زمانوں تک روایتیں سند اول کے ساتھ جب حدیث پیدا ہو اس وقت سے لے کر تینوں زمانوں میں تواتر کے ساتھ ہوگی، نقل کرنے والے راویوں کی تعداد ہر زمانے میں زیادہ ہو، جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، وہ متواتر. اور اگر پہلے زمانے میں 1 یا 2 یا 3 ہو، پھر دوسرے اور تیسرے زمانے میں نقل کرنے والے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، وہ حدیث مشہور. اور اگر پہلے زمانے میں بھی نقل کرنے والی تعداد کم ہو، 1 ہو یا 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، مشہور سے کم ہو، دوسرے زمانے میں بھی اتنے ہی ہو، تیسرے زمانے میں بھی اتنے ہی ہو کہ جو مشہور سے کم ہو، تو وہ ہوتی ہے خبر واحد. اس کو خبر واحد کہتے ہیں. ضروری ہے کہ نقل کرنے والا 1 ہو، بلکہ 2 ہو، 3 ہو، تواتر شہرت سے کم ہو. جو حدیث مشہور ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انہ یوجب علم الطمانینۃ، یہ علم اطمینان کو واجب کرتی ہے، ثابت کرتی ہے. اس سے طمانینت حاصل ہو جاتی ہے، دل اضطراب نہیں ہوتا، دل میں بے چینی نہیں ہوتی، شک نہیں ہوتا، جانب صدق اس کا راجع ہوتا ہے. اس لیے یہ متواتر سے کم ہوتی ہے. اس لیے علم یقینی کا فائدہ تو نہیں دیتی، لیکن علم طمانینت کا فائدہ دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا منکر کافر نہیں ہے. جو حدیث مشہور کا انکار کر لے کافر نہیں، بل یضلل، بلکہ اس کی تضلیل کی جائے گی، ضلالت کی طرف ان کو منسوب کیا جائے گا، وہ گمراہ ہوگا، فاسق ہوگا، لیکن کافر نہیں. البتہ خبر متواتر کا منکر کافر ہے، ایسا ہی کافر ہے جیسے کہ کتاب اللہ کی آیت کا منکر ہے. البتہ شارح کہتے ہیں کہ شیخ ابو بکر جساس رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مشہور ہے حدیث خبر مشہور، یہ بھی متواتر کی 2 قسم میں سے ایک قسم یہ ہے. تو ان کے نزدیک تقسیم کے اعتبار سے خبر متواتر کی 2 قسمیں ہیں. ایک خبر متواتر وہ ہے کہ جو علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اس کا منکر کافر ہے. دوسری خبر متواتر وہ ہے کہ جو علم طمانینت کا فائدہ دیتی ہے، علم یقینی کا نہیں دیتی. لہذا یہ جو خبر مشہور ہے یہ ان کے نزدیک متواتر کی ایک قسم ہے. جب متواتر کی ایک قسم ہے اس لیے یہ بھی علم یقینی ہی کا فائدہ دے گی. جیسے وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، یہ بھی علم یقینی کا فائدہ دے گی. جیسے اس کا منکر کافر ہے، اس کا منکر بھی کافر ہوگا. شیخ ابو بکر جساس رحمہ اللہ کے نزدیک. یہ ہے خبر مشہور. تیسری قسم وہ ہے کہ اتصال تو غیر کامل ہو، لیکن اس میں صورتاً اور معناً دونوں طرح سے شبہ ہو، صورتاً بھی شبہ ہو اور معناً بھی شبہ ہو. اور یہ وہ روایت ہے، وہ خبر ہے کہ جو تینوں زمانوں میں سے مشہور نہ ہوا ہو. ان 3 زمانوں میں جب سے حدیث پیدا ہوئی، نبی علیہ السلام کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، اور پھر تبع تابعین کا زمانہ، تینوں زمانوں میں وہ خبر اگر مشہور نہ ہو، حد شہرت تک نہ پہنچے، اس سے کم ہو، کیونکہ ان 3 زمانوں کے خیر ہونے کی آپ علیہ السلام نے گواہی دی. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. میرا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ ایک میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، صحابہ کے ساتھ جو زمانہ ملا ہوا ہے تابعین کا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ ہے کہ جو تابعین کے ساتھ ملا ہوا ہے، تبع تابعین کا زمانہ. پھر آپ نے فرمایا کہ ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا. لہذا 3 زمانوں تک آپ نے 3 زمانوں کے خیر ہونے کی آپ نے گواہی دی. اس لیے 3 زمانوں میں کوئی اگر خبر شہرت کے درجے تک نہ پہنچے، نقل کرنے والے راویوں کی تعداد شہرت سے کم ہو،
تو وہ ہوتی ہے خبر واحد، چاہے نقل کرنے والے راویوں کی تعداد ایک ہو، دو ہو یا دو سے زیادہ ہو۔ شارح کہتے ہیں ماتن نے کہا نقل کرنے والے راویوں کی تعداد ایک ہو یا دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، یہ ایک بھی کہا، اس کہنے پر رد کر دیا معتزلہ میں سے جو جبائی ہے ان پر رد کر دیا، اس لیے کہ معتزلہ میں سے جو جبائی ہے وہ کہتے ہیں کہ غالباً عبد الجبار جبائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد کے لیے، خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم نقل کرنے والے راویوں کی تعداد دو ہو، اس لیے کہ معاملات میں گواہ دو ضروری ہے، معاملات کے اندر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو دین کا معاملہ ہے، جب دین کا معاملہ ہے تو دین کے معاملے میں احتیاط زیادہ بہتر ہے، اس لیے ان کے لیے بطریق اولا عدد کا ہونا شرط ہوگا، اس لیے دو کا ہونا شرط ہے ان کے نزدیک۔ ماتن نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا کہ نقل کرنے والے راویوں کی تعداد ایک ہو یا دو ہو یا دو سے زائد ہو، عدد کا کوئی اعتبار نہیں، بس اتنا ہو کہ حد شہرت اور حد تواتر سے کم کم ہو۔ خبر واحد کا حکم یہ ہے کہ یہ یوجب العمل دون العلم الیقینی، یہ عمل کو واجب کرتا ہے نہ کہ علم یقینی کو، عمل کو واجب کرتا ہے، علم یقینی کو نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں شبہ ہے، یہ اتصال غیر کامل ہے اور اس میں شبہ ہے، صورتاً بھی شبہ ہے، معناً بھی شبہ ہے۔ خبر متواتر پر عمل کرنا کا واجب ہونا کیونکہ وہ مفید یقین ہوتا ہے، اسی طرح خبر مشہور چونکہ یہ علم طمانینت کو واجب کرتا ہے تو اس پر عمل کے واجب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ خبر متواتر کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے، خبر متواتر کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے، خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ کے نظم میں نسخ جائز نہیں، لیکن اس کے حکم میں نسخ جائز ہے، یعنی اس پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ ساتھیوں کو ہلاتے رہے، ساتھیوں کو ہلاتے رہے۔ خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلد، اب وہاں مطلق آیا ہے زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارو،